یہی وہ بات ہے جہاں پر کہی جا رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کیا کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور مت بلند آواز سے مت اپنی آوازوں کو اور نہ بات کرتے ہوئے اپنی آواز کو اونچا کرو، کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم اونچی آواز میں بات کرتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ، جیسے تم میں سے بعض کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرتے ہیں، یا جیسے تم میں سے بعض کا بلند آوازی سے بات کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ ان تحبط اعمالکم، مبادا تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ یہ کیوں کہا کہ وانتم لا تشعرون؟ کیوں مزاج یہ کیوں کہا؟ جی ماشاءاللہ، اس کو زیادہ کلیئر الفاظ میں سمجھے کہ انسان اس کو لائٹ سمجھے کہ میں نے کون سا حضور کے کسی حکم کی نافرمانی کی ہے، میں نے ہارش ٹون ہی اختیار کی ہے نا، تو میں نے کون سا ان کی حکم عدولی کی ہے؟ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کرنا ہی جرم نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے کلام کرنا، اپنی آواز کو ان کی آواز پر اونچا کرنا بھی جرم ہے، جس سے انسان کے تمام اعمال ضائع ہو سکتے ہیں۔ کیوں ضائع ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسپیکٹفلی ٹریٹ نہیں کرتا، اپنے لہجے کو درست نہیں رکھتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کو بڑا نہیں سمجھتا۔ حضور کی بڑائی کیا ہے؟ کہ حضور اللہ کے نبی ہیں، نبی نہیں سمجھا تو ایمان گیا، جب ایمان گیا تو تمام اعمال صفر کے ساتھ ضرب کھا کے زیرو ہو گئے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، تم اسے بڑا لائٹ لو، ڈزنٹ میٹر، لیکن حقیقت میں کیا ہو؟ ان نوئنگلی تمہارے تمام کے تمام اعمال صفر کے ساتھ ضرب کھا کر صفر ہو جائے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یہ بہت اہم بات ہے۔ بے شک وہ لوگ کہ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے ایگزامن کر کے کوالیفائڈ قرار دے دیا ہے تقوی کے لیے، جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے امتحان اللہ، جن کے دلوں کا اللہ نے امتحان لے لیا ہے، ان کو جانچ لیا ہے، پرکھ لیا ہے، اور جانچ پرکھ کر انسان کیا کرتا ہے؟ پھر رزلٹ ڈکلیئر کرتا ہے نا، للتقوی۔ امتحان کس کے لیے لیا؟ تقوی کے لیے، جس کے میں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا کہ جن کے دلوں کو ٹیسٹ کر کے، جن کے دلوں کا امتحان لے کر اللہ نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ دے آر فٹ فار تقوی۔ اب تقوی، خدا خوفی، جب سے ہم ترجمہ قرآن پڑھ رہے ہیں میں آپ کو نوٹ کروا رہا ہوں کہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ کا خوف ہے۔ حضور کے بڑے پیارے، یہ بڑی مختصر سی حدیث جو ہے اس میں الفاظ ہیں کہ راس الحکمت مخافت اللہ، راس الحکمت مخافت اللہ، دانائی کی چوٹی، یعنی راس کہتے ہیں سر کو، اور عربی زبان میں یہ لفظ دونوں معنوں میں استعمال ہو جاتا ہے، بیسس کے معنوں میں بھی اور ٹاپ کے معنوں میں بھی، دونوں معنوں میں لیں تو دونوں معنوں میں صحیح ہے کہ تقوی راس الحکمت، حکمت کی بنیاد تقوی ہے، اور حکمت کی چوٹی بھی تقوی ہے۔ یعنی اگر دل میں خدا خوفی نہیں تو انسان کتنا مرضی انٹیلیجنٹ ہو، دانا انسان کبھی نہیں بن سکتا۔ اس کی معلومات کا انبار اس کے پاس ہو جائے گا، کیلکولیشن بڑی صحیح کر لے گا، لیکن دانائی اور حکمت جس چیز کا نام ہے وہ نہیں ملے گی۔ اور دوسری طرف لے لیجئے کوئی شخص جو ہے جتنا دانا ہو اتنا ہی اس کے اندر تقوی زیادہ ہونا چاہیے، اور جو شخص سب سے زیادہ دانا ہو وہ سب سے زیادہ متقی ہونا چاہیے۔ تو حکمت و دانائی کی بیس بھی تقوی، اللہ کا خوف، اور حکمت و دانائی کی انتہا بھی اللہ کا خوف، اس لیے کہ سب سے زیادہ دانا انسان وہ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے فرمایا تھا کہ انا اخشاکم واتقاکم، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں۔ تو اولئک الذی، بے شک وہ لوگ کہ جو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست رکھتے ہیں، نیچا رکھتے ہیں،
اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے ایگزامن کر کے کوالیفائڈ قرار دے دیا ہے کہ ان کے اندر تقوی کو بھر دیا جائے، ان کے اندر تقوی خدا خوفی پیدا کر دی جائے۔ تو تقوی جو ہے اس کا حصول ریکوائرمنٹ تو ہے، کیسے پیدا ہوگا؟ سب سے بنیادی بات کیا ہے یہاں جو اس کی بیان کی جا رہی ہے، اس کی پری کوالیفیکیشن تقوی کی، وہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو انسان پست رکھے۔ اب ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز کا پست رکھنا صحابہ کرام کے لیے، وہ تو بالکل اسی لٹریری معنوں میں ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنے لہجے کو نرم رکھیں، اپنی ٹون کو دھیما رکھیں، لیکن اسی کا ایک جو ہے آسپیکٹ وہ ہمارے لیے بھی ہے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہے کہ کسی بحث میں، کسی مباحثے میں، کسی آرگومنٹ میں آپ کا فریق مخالف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول کوٹ کر دے، خواہ وہ قرآن کی شکل میں ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کی شکل میں ہو، تو بس اس وقت جو ہے وہ ہتھیار چھوڑ کر اپنی ہار قبول کر لے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زبان نہ کھولے۔ اگر کسی انسان نے یہ حرکت کر دی، اس نے کہا کہ جی میرے آرگومنٹ بڑے قوی ہیں، جواب میں حدیث بھی آئی سامنے تو اس کو یوں اٹھا کے پھینک دیا کہ میں نہیں مانتا اس حدیث کو، یا اس حدیث کے سامنے آرگومنٹ دے دیے، تو اور کچھ ہو نہ ہو اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور اس سے بڑا گھاٹے کا سودا انسان کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اس نے ہار مان لی، جی وہ بیسا مباحثے میں پیڑ ہو گیا، یہ ہوگا نا، زیادہ زیادہ یہی کہیں گے کہ لو جی میں نے فلاں کو گرا دیا اور فلاں کو میں نے بکری بنا دیا اور بھیڑ، محاورے ہوتے ہیں جو ہر زبان کے اندر، یہی ہوگا نا، لوگ یہی کہہ لیں گے، تو وہ سب کچھ گوارا کر لیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرنا گوارا نہ کرے، تو اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے جانچ پرکھ لیا ہے، اور ناؤ دے آر ڈیولی کوالیفائڈ کہ ان کے اندر خدا خوفی پیدا کر دی جائے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور ایک بہت بڑا اجر بھی۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ کہ جو آپ کو آوازیں دیتے ہیں من وراء الحجرات، آپ کے حجروں کے پیچھے سے، من وراء الحجرات حجروں کے پیچھے سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجرے تھے تمام ازواج مطہرات کے مسجد نبوی کے گردا گرد، معلوم ہوا کہ آپ اس حجرے کے اندر ہیں، باہر کھڑے ہوئے، آف ٹائم پہ آئے، نماز کا وقت نہیں ہے، آپ اپنے حجرے میں تخلیے میں ہیں، تو آواز یا محمد اخرج الینا، تو اے محمد ذرا آ جائیے ہماری بات سن لیجئے۔ اب یہ چونکہ دیہاتی لوگ تھے، بدو لوگ تھے، سویلائزڈ نہیں تھے، لہذا ان کے ساتھ ایک رعایت کی جا رہی ہے کہ مناسب ان کا طرز عمل بھی نہیں ہے، لیکن اکثرہم لا یعقلون، چونکہ ان کی اکثریت عقل سے، سمجھ سے آ رہی ہے، اور یہ ایسا جو ہیں یہ اپنی جو گنوار پن ہے اس کی بنیاد پر کر رہے ہیں، حقیقت میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں کرنا چاہتے، لہٰذا ان کو پیشگی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود نکل کے ان کے پاس آ جاتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر ہوتا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے ان کے پیچھے سے توہین تو شروع سے ہے ہی نہیں، اور یہ ہوتا ہے، یعنی جو شہری مزاج ہے اس میں جو ظاہری رکھ رکھاؤ ہے زیادہ ہوتا ہے، یعنی کسی بڑے کو بڑے ادب کے ساتھ بلانا، جی جی کہنا، لیکن حقیقت میں اس کے ساتھ وہ ادب و احترام کا تعلق نہیں ہوتا۔ جبکہ دیہاتوں کے اندر آپ جائیں گے تو اگر آپ دور سے کسی باپ بیٹے کو گفتگو کرتے ہوئے سنیں گے، آپ کوئی شہری آدمی جو ہے بڑا نستعلیق قسم کا، وہ پریشان ہو جائے گا کہ دس از دا وے ٹو ٹاک ٹو دا فادر، بابا میاں ابا، وہ جواب دے رہا اس کو دور سے، لیکن پریکٹیکلی کیا ہوگا، جس محفل میں باپ گفتگو کر رہا ہوگا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ بھتیجا یا بیٹا جو ہے اس محفل میں زبان کھول جائے۔ باپ بیٹھا ہے
چچا بیٹھا ہے چارپائی پر، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس چارپائی پر آ کر کم سے کم اس کے سرہانے کی طرف آ کر بیٹھ جائے. نو کوسچن ایٹ آل. اگرچہ وہ ظاہری لب و لہجہ جو ہے وہ اتنا عجیب و غریب ہے کہ کوئی شہری آدمی جو ہے وہ سمجھے گا کہ شاید ادب و احترام نہ کی، رسپیکٹ نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو اپنی اپنی جو روایات ہوتی ہیں، دیہات کی روایات اور ہیں، شہروں کی روایات اور ہیں. تو شہری روایات جو ہیں ان میں جو ظاہری الفاظ کے اندر اور جو ظاہری جھک جھکاؤ ہے اور رکھ رکھاؤ ہے وہ زیادہ ہوگا، لیکن اس طرح کی رسپیکٹ جو ہے وہ بزرگوں کے لیے نہیں ہوگی. ان کی بات کو کاٹ دیں گے. باپ جو ہے وہ بات کر رہا ہے، بیچ میں آ کے بولیں گے، ٹوکیں گے. بچہ جو ہے جس طریقے سے آ کے ماں کو یا باپ کو زج کرتا ہے، یعنی لیونگ روم میں آ کے، شہری بچہ، وہ گاؤں میں دیہات میں کوئی تصور نہیں. مجھے یہ پتا ہے کہ جہاں باپ بول رہا ہے، جہاں چچا بات کر رہا ہے، دیر آئی ڈونٹ ہیو ٹو اسپیک. اس کو باپ کہے گا کہ ہاں بھائی بیٹا تم بتا دو، جواب دے دو، تو بولے گا، ورنہ چپ رہے گا. اس چارپائی پہ نہیں بیٹھے گا. کوئی بہت کہنے کو بیٹھنے کو کہے گا تو بھی سراہنے کبھی نہیں بیٹھے گا، پانتی کی طرف بیٹھے گا. جسے اب یہ چھوٹی جو چیزیں ہیں. اب اگر آپ قانون کی بات کریں گے تو کیا کسی بڑے کے سرہانے کی طرف بیٹھنا جو ہے منع ہے؟ نہیں، منع تو نہیں ہے. حرام ہے؟ حرام تو نہیں ہے، لیکن مینرز کے خلاف ہے. تو اب یہ چھوٹے چھوٹے مینرز جو ہیں یہی اپنی شخصیت جو ہے اس کو بلڈ اپ کریں گے کہ اب اٹھتے بیٹھتے ہوئے اسے یہ خیال ہے کہ یہ میرا بڑا ہے. تو جب اس کے سرہانے کی طرف بیٹھنے سے اوائڈ کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی بات ماننے کو بھی اسی طرح اہمیت دے گا نا وہ. لیکن جو سمجھتا ہے کہ بس میں نے اس کو عزت کے ساتھ بلا دیا اور میں نے اس کو سلام کر دیا، اب میں جو مرضی کرتا رہوں، میں اونچے لہجے سے بات کروں، میں اس کے سامنے جو ہے بدتمیزی کرتا رہوں، جو کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ باقاعدہ یعنی ایک جو شہری ہیں جو آ کر ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر نوئنگلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، حالانکہ ان کی عام جو شہری زندگی ہے اس میں ہوتا ہے کہ شہری زندگی میں چھوٹے اور بڑے کا لحاظ ہوتا ہے. چھوٹا جو ہے وہ بڑے کے سامنے ادب کے ساتھ، اپیرنٹلی ادب کے ساتھ رہتا ہے، لہجے میں ادب ہوتا ہے، اس کی موومنٹ میں ادب ہوتا ہے، اس کو سکھایا جاتا ہے. لیکن جب ذرا اس کو اختلاف رائے ہوتا ہے تو فوراً جو وہ چیخ پڑتا ہے. جبکہ دیہاتی زندگی میں بظاہر جو عام ان کا ایک دوسرے کا تخاطب ہے اس میں ادب نہیں ہے، لیکن ان مینرز کے اندر وہ ادب ہے. لہٰذا صرف جب زبان کی بات آئے گی، قول کی بات آئے گی تو شہریوں کو ڈانٹ پڑے گی صرف اسی پر کہ تم نے لہجہ اونچا کر لیا میرے نبی کے سامنے، تو جاؤ دفعہ ہو جاؤ. جبکہ دیہاتیوں کو یہ رعایت دی جا رہی ہے اس لیے کہ تمہارے مینرز کے اندر جو ظاہری زبان کا رکھ رکھاؤ ہے وہ نہیں ہے، لہذا اب تک جو تم کرتے رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا، اس لیے کہ تم نے بے عقلی میں کیا ہے، ناسمجھی میں کیا ہے، جان بوجھ کر نہیں کیا. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اے ایمان والو، جب آئے تمہارے پاس کوئی فاسق بنبأ، کوئی اہم خبر لے کر، فتبینوا، تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو. بین کے معنی واضح، اس بات کا بین ثبوت، اسی سے فعل امر بینو، یعنی بینا یبینو تبیینا، کسی چیز کو واضح کرنا. فتبینو، اور اسی سے باب تفاعل میں تبین، فتبینو، تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر دیا کرو. ان تصیبوا قوما بجہالۃ، مبادا تم کسی قوم پر کسی قوم کو کوئی نقصان پہنچا دو، تم ان پر جا پڑو، یعنی ان پر حملہ کر دو، بجہالت، لا علمی میں یا جذبات میں آ کر. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تم ہو جاؤ اپنے کیے پر نادم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک نمائندے کو بھیجا ایک قبیلے کی طرف زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کے استقبال کے لیے شہر سے باہر نکل کر وہ آئے ان کا استقبال کرنے کے لیے. لیکن اس شخص کو ویسے ہی یہ خیال آیا، زکوٰۃ وصول کرنے والے کو، کہ یہ شاید مجھ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں کہ میں ان سے زکوٰۃ لینے آ گیا ہوں.
جس طرح جو بھی ٹیکس کلیکٹر ہوتا ہے اس کو جہاں یہ اس کی حیثیت ہوتی ہے کہ میں ٹیکس لے کے آؤں گا، یہاں یہ بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ شاید میں لینے کے جاؤں اور وہاں میری ٹھکائی بھی ہو جائے. تو اسی طرح وہاں بھی معاملہ ہوا تو وہ بھاگ کے واپس آ گئے وہاں سے اور حضور سے آ کر شکایت کی، وہ تو مجھ پر حملہ کرنے والے تھے. تو آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم اس قبیلے کے خلاف اقدام کریں. اتنے میں اس قبیلے کے لوگ بھی پہنچ گئے کہ آپ کا آدمی جو ہے وہ آنے والا تھا، وہ آیا دور سے، ہم نے اس کو دیکھا، پھر وہاں سے واپس آ گیا، کیا بات ہوئی، آپ ہم سے ناراض ہو گئے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اس پر حضور نے فرمایا کہ ہو واقعی یہ تو ہمیں پہلے تحقیق کرنی چاہیے تھی. اس کا یہ حکم دے دیا گیا کہ جب بھی کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی اہم خبر لے کر آئے. یہاں بھی دو باتیں نوٹ کرنے کی ہیں. ایک تو یہ کہ ہر چھوٹی موٹی بات پر تحقیق کرتے رہنا اور اس کی تجسس میں پڑ جانا اور اس کی چھان بین شروع کر دینا یہ ضروری نہیں. بِنَبَإٍ کوئی اہم خبر ہو تو یہ ضروری ہے، لیکن ہر ایرا وغیرہ خبر پر تحقیق جو ہے وہ ضروری نہیں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ کوئی فاسق آئے خبر لے کر تو ہے بہت ضروری، لیکن اگر کوئی مومن صادق آئے خبر لے کر تو خبر کی تحقیق کی ضرورت نہیں. یا اگر خبر دینے والے ابوبکر صدیق ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی صداقت کی گواہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہو، تو تحقیق کی ضرورت نہیں. ہاں کوئی عام فاسق آدمی، ان نون پرسن، یا جس کی کریڈیبلٹی اسٹیبلش نہیں ہے کسی شخص کی، وہ خبر دے تو تحقیق ضروری ہے. آگے جا کر ہم اسی صورت میں پڑھیں گے کہ کسی کے بارے میں ٹو لگانے سے منع کیا گیا. تو وہاں اس کا جو ایک آسپیکٹ ہے اس سے ایکسیپشن کا، اس کو تو ابھی سمجھ لیں، باقی آسپیکٹ میں وہاں جا کے ڈسکس کروں گا. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر محدثین کرام نے جو تحقیق کی ہے، وہ تحقیق جو ہے وہ اسی معاملے میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی سنت، وہ چونکہ امت کے لیے ایک حجت کی حیثیت رکھتی ہے اور امت کا مستقبل اس کے ساتھ وابستہ ہے، لہذا کوئی شخص اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کوٹ کرتا ہے تو اس کی چھان بین کرنا، اس کے بارے میں صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا، یہ دیکھنا کہ وہ آدمی کیسا ہے، یہ دیکھنا کہ یہ شخص واقعی اس موقع پر موجود تھا بھی کہ نہیں، اس کے ٹیکنیکل آسپیکٹ کو بھی سکروٹنائز کرنا اور اس شخص کی ذاتی شخصیت کو بھی سکروٹنائز کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے. اور اسی بنیاد پر محدثین کرام نے محنتیں کی ہیں اور لوگوں کے کریکٹرز ریکارڈ کیے ہیں، ایونٹس ریکارڈ کیے ہیں، یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہاں اگر کوئی شخص یہ بات کہہ رہا ہے، واقعی اس کی یہ تو معلوم ہو رہا ہے کہ اس کی کوئی ملاقات جو ہے وہ دوسرے شخص سے ہوئی تھی جس سے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اسے سنا. تو یہ بھی تحقیق انہوں نے کی ہے کہ کوئی ثبوت مل جائے کہ آیا واقعی کوئی دین کے موضوع پر گفتگو ہوئی تھی یا کسی کاروباری معاملے میں ملے تھے اور دین کی بات کوئی ہوئی نہیں تھی. تو یہ کیا ہے، وہ تحقیق ہے. تو جب بھی کوئی فاسق تمہارے پاس آئے اہم خبر لے کر تو تم اس کی چھان چھپٹ کر لیا کرو اور اس کو صحیح اور غلط کو علیحدہ کر لیا کرو. ان تصیبوا قوما بجہالۃ، مبادہ تم کسی قوم پر جا پڑو لا علمی میں، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر تمہیں ہونا پڑے اپنے کیے پر نادم. اب پھر لوٹ کر وہی مضمون آیا جو پہلے چل رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کا. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ بات خاص تھی صحابہ کرام کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے ساتھ تو صرف ایک ہی رشتہ ہے نا، کہ ہمارے لیے حضور کی حیثیت کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، جبکہ صحابہ کرام کے لیے رشتے بہت سے تھے. آپ ان کے لیے امیر المومنین بھی تھے، مسلمانوں کی اسلامی ریاست کے سربراہ بھی تھے، آپ مسلمانوں کی جماعت کے امیر بھی تھے، آپ مسجد نبوی کے خطیب بھی تھے، آپ مسجد نبوی کے امام بھی تھے، آپ مسجد نبوی کے مدرس بھی تھے، آپ چیف جسٹس بھی تھے، آپ کمانڈر ان چیف بھی تھے. اینڈ ناٹ اونلی دیٹ، آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ ذاتی رشتے بھی تھے. حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت میمونہ، حضرت صفیہ، حضرت زینب، ان کے آپ شوہر تھے. حضرت علی، حضرت عثمان، ان کے آپ خسر تھے. حضرت ابوبکر، حضرت عمر، ان کے آپ داماد تھے. حضرت حمزہ،
حضرت عباس ان کے آپ بھتیجے تھے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب ہر رشتے کے اپنے تقاضے ہیں. چچا جو ہے رشتے کے اعتبار سے سینئر ہوتا ہے اور بھتیجا رشتے کے اعتبار سے جونیئر ہوتا ہے. سسر رشتے کے اعتبار سے باپ کی پوزیشن میں ہوتا ہے اور داماد بیٹے کی پوزیشن میں ہوتا ہے. سن ان لا، فادر ان لا. اسی طرح شوہر اور بیوی کے رشتے کے اپنے کچھ تقاضے. اب کہا کیا جا رہا ہے کہ وہ سارے رشتے جو تمہارے درمیان ہیں اور ساری مختلف پوزیشنیں جو تمہارے ماں بہن ہیں، نیور فارگیٹ کہ ان پوزیشن پر بیٹھا ہوا شخص جو اللہ کا رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی شک نہیں کہ وہ اے نبی کی بیویوں حضور تمہارے شوہر ہیں. اور فرق ہوتا ہے. اگر آپ کا باس بہت اچھا آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، تو آپ اس کے ساتھ کبھی فرینکلی گپ شپ بھی لگا لیتے ہیں، اور کبھی فکرے آپس میں چست ہو رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو مذاق کرتا ہے، آپ کبھی جواب میں آپ بھی مذاق کر دیتے. ہوتا نا؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس باس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ باس جو ہے اگر بہت کنسنٹریٹ ہوگا، بڑا اچھا ہوگا، تو آپ بھی اس کے ساتھ ذرا تھوڑی سی لبرٹی لے لیں گے. اور باپ جو ہے وہ ہمیشہ اس کی آنکھیں جو ہیں وہ یہاں ہوں اور ہمیشہ اس کی ماتھے پہ تیوری ہو، تو پھر سبارڈینیٹ کو بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ کبھی کوئی ہنسی مذاق کر لے. دلچسپ بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی کہنے کہ خیرکم خیرکم الی نسائکم، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ اپنی بیویوں کے لیے اچھے ہیں. وانا خیرکم لاہلی، اور میں تم سب سے زیادہ اچھا ہوں اپنی بیویوں کے حق میں. اب جب حضور اچھے تھے تو بیویاں بھی ذرا لبرٹی لیتی تھی. ہم آگے جا کے سورہ تحریم میں پڑھیں گے. اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی محفل میں بیٹھتے تھے تو کوئی نمایاں مقام بھی آپ نہیں لیتے تھے. اگرچہ آج ہم اڈاپٹ کرتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے کرسی پر بیٹھا ہوں، آپ لوگ خود بعض اوقات تقاضا کرتے ہیں، لوگ تقاضا کرتے ہیں کہ جی فیس ٹو فیس، آئی ٹو آئی کانٹیکٹ ہوتے زیادہ اچھا رہتا ہے. مقرر بھی اگر اسی لیول پر بیٹھتا ہے تو بات سمجھ میں نہیں آتی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ نے کبھی یہ بھی نہیں کیا تھا. صرف خطبہ دیتے ہوئے آپ ممبر پر کھڑے ہوتے تھے، ممبر پر چڑھتے تھے. باقی عام جب بیٹھے ہیں محفل میں تو ایک ہی لیول پر تمام بیٹھے ہیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو وہ کیفیت بھی آپ کو وہاں پر نظر آتی تھی. تو اب جب اتنی شفقت اور مہربانی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے تھے. مثلا غزوہ بدر کے موقع پر ہوا، مشورہ مانگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ایک تھا مشورہ دینا. اب وہاں کیا ہوا کہ صحابہ نے ذرا لبرٹی لے لی. کیا مشورہ لے ہی رہے ہیں تو ذرا بڑھ چڑھ کر مشورہ دیا. حضور کی رائے سامنے آ بھی گئی تو بھی آستینیں چڑھائیں کہ نہیں ہم کوئی عورتیں ہیں کہ گھر میں بیٹھ کے بیٹھے رہے ہیں اندر مدینے کے، ہم باہر جائیں گے ایسی تیسی ہم ان کے ساتھ نپٹیں گے. اب یہ کیا تھا کہ وہاں وہ بھول گئے کہ ہم بات کس سے کر رہے ہیں. اس کو یہاں پر نمایاں کیا جا رہا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر اکثر معاملات میں وہ تمہارا کہنا مان لیں، اگر اکثر معاملات میں وہ تمہاری بات مان لیں، لَعَنِتُّمْ، تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. مسلمان مشکل میں پڑے کہ نہیں پڑے غزوہ احد میں؟ یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات رکھی ہوتی ذہن میں کہ ٹھیک ہے حضور نے مشورہ مانگا تھا، ہم نے مشورہ دے دیا، اب اپنی بات پر سٹریس نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو. فیصلہ حضور پر چھوڑ دیتے، حضور اپنی رائے کے مطابق فیصلہ فرماتے تو مشکل میں نہ پڑتے. تو لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر وہ تمہارا کہنا مانیں گے اکثر معاملات میں، لعنتم، تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. ولکن اللہ، اب یہاں ان جنرل صحابہ کرام کو بہت بڑا ٹریبیوٹ پے کیا جا رہا ہے، ان کی بہت زیادہ جو ان کی حیثیت کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام نے اس وقت جو ان جنرل وہاں سٹریس کیا تھا، اس لیے کہ منافقین تو نکلنا ہی نہیں چاہتے تھے. تو جن لوگوں نے بھی باہر نکلنے کا اظہار کیا تھا وہ تھے مسلمان ہی سچے. لہذا اسی طرح اور بہت سے مواقع پر فرمایا گیا کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، بلکہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس کو تمہارے دلوں میں ڈیکوریٹ کر دیا ہے، سجا دیا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ،
اور تمہارے لیے مکروہ بنا دیا ہے، ناپسندیدہ بنا دیا ہے، کفر کو، نافرمانی کو اور حکم عدولی کو، یعنی فسق اور عصیان جو ہے دونوں کا ترجمہ ہم کرتے ہیں نافرمانی، لیکن ایک ذرا ہوتی ہے نافرمانی گہری قسم کی، اور ایک ہوتی ہے نافرمانی جو انسان کرتا ہے ان نوئنگلی۔ تو مسلمانوں کو ان نوئنگلی بھی، سچے مومنوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی پسند نہیں ہے اور جان بوجھ کر بھی پسند نہیں۔ اولئک هم الراشدون، یہ سب ہدایت یافتہ ہیں، فضلا من اللہ و نعمہ، اللہ تعالیٰ کی عنایت اور اس کی نعمت کے نتیجے میں۔ یہ صحابہ کی جماعت جو تھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی عنایت تھی، اللہ کا عطیہ تھا، اللہ کی خاص گریس تھی۔ یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضور کو ساتھی عطا کرتے ہوئے ان کے دلوں کو جانچ ہی نہ سکا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، اور ساری اکثریت حضور کے گرد جو جھوٹوں کی جمع ہو گئی تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تان نہیں ہو سکتا اور اللہ پر بھی تان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے چن چن کر ساتھی عطا کیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک سے ایک بڑھ کر مخلص، ایک سے ایک بڑھ کر سچا، ایک سے ایک بڑھ کر جانثار۔ لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کنسیڈریٹ تھے، تو اس کنسیڈریٹ ایٹیچیوڈ کی بنیاد پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، صحابہ کرام کبھی کبھی لبرٹی لیتے تھے، کبھی کبھی ذرا کھل کر اپنی رائے کا اظہار کرتے تھے، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ صحابہ کرام کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں تھا۔ تو وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، وہ ہدایت یافتہ ہیں فضلا من اللہ و نعمہ، اللہ کی جانب سے بطور عطیہ اور اس کی نعمت کے ساتھ، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے اور حکمت والا اور دانا بھی ہے۔ اب اللہ کو معلوم ہے کہ میرے نبی کو کس طرح کے ساتھی چاہیے، کام کیا ہے اور اس کے لیے سوٹیبل کون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے چن کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی جھولی میں لا کے ڈال دیا۔ اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، اسے پتہ ہے کہ کام کیا ہے اور اس کے لیے سوٹیبل پرسن کون سا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو ساتھی عطا کیے وہ سوٹیبل بھی تھے اس کام کے لیے اور سچے اور مخلص بھی تھے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اب اسلامی ریاست کا ایک اور مسئلہ۔ اسلامی ریاست ایک آئیڈیل ریاست ہے، بیسڈ آن دی آئیڈیالوجی آف اسلام۔ اس کا اصل شہری کون ہے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو آخری ہدایت مانتے ہوئے تسلیم کر لیتا ہے۔ نہ نسل ایک، نہ رنگ ایک، نہ زبان ایک، نہ قومیت ایک۔ اب گروہ تو رہیں گے اپنی جگہ پر، ایک زبان بولنے والے آٹومیٹیکلی ایک گروہ ہوں گے، اور ایک رنگ کے لوگ آٹومیٹیکلی ایک گروہ ہوں گے، ایک کلچر کو فالو کرنے والے لوگ آٹومیٹیکلی ایک گروہ ہوں گے، ایک رنگ کے لوگ آٹومیٹیکلی ایک گروہ ہوں گے، ایک زبان کے لوگ آٹومیٹیکلی گروہ۔ لیکن وہ جو پہلے ہم نے فرمایا کہ رنگ نسل جو بھی ہو، لیکن اگر اصل محبت دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی اور حضور کے دین کی ہوگی، تو پھر یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ سیکنڈری ہو جائیں گی، اور امت کے اندر وہ کوہین جو ہے پیدا ہو جائے گی۔ لیکن یہ کیا ہے؟ وہ تو ایک آئیڈیل سچویشن ہے نا، لیکن آئیڈیل ہمیشہ تو نہیں کبھی ایگزسٹ کیا کرتا، بلکہ کبھی بھی ایگزسٹ نہیں کیا کرتا۔ تو نارملی کیا ہوگا؟ بجائے آئیڈیل سچویشن کے ریئل سچویشن کیا ہوگی کہ گروہ بھی ہوں گے، جماعتیں بھی ہوں گی، اور آپس میں ان کے جھگڑے بھی ہوں گے۔ اب مسلمانوں کے، امت مسلمہ کے دو گروہ، اسلامی ریاست کے دو سیکٹس اگر آپس میں لڑ پڑے، تو اب امت مسلمہ کا بحیثیت مجموعی کیا کردار ہونا چاہیے، اور امت مسلمہ کی نمائندہ کون ہے؟ اسلامی ریاست۔ تو اسلامی ریاست اس میں کیا پارٹ پلے کرے گی؟ کیا اس سے وہ انڈیفرنٹ رہے گی کہ میں اگر اس فریق کی طرفداری کروں گا وہ ناراض ہو جائے گا، اس کی طرفداری کروں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا؟ نو، اس کو بھول جانا ہے کون ناراض ہوگا کون راضی ہوگا۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو آپ ان کے درمیان صلح کرائیں۔ یعنی امت مسلمہ جمع کسی جگہ میں کہا گیا تو تم ان کے درمیان صلح کراؤ، ان کے درمیان ریکنسیلیشن کراؤ، انڈیفرنٹ ہوگا تم نہیں بیٹھ سکتے۔
فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، بس تمہاری کاؤنسلنگ کے باوجود، ریکنسیلیشن کی کوشش کے باوجود ایک گروہ زیادتی پر اترا ہوا ہے. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پس اگر ایک گروہ ان دونوں میں سے زیادتی کرے دوسرے پر، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو تم سب مل کر جنگ کرو اس کے خلاف جو بغاوت پر اتر آیا ہے، حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے رجوع کر لے، اللہ کے حکم کے سامنے ہتھیار ڈال دے. فَإِن فَاتَ، پس اگر وہ رجوع کر لے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو پھر ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو. وَأَقْسِطُوا، اور عدل کرو، خوب برابری کے ساتھ صلح کرو. یہ مطلب کیا ہے اس کا کہ اے اور بی فریق میں لڑائی ہوئی، اے زیادتی پر اتر آیا تھا تو آپ نے کوشش کی بڑی، آخر آپ کو جنگ کرنی پڑی. اب کیا ہے، جب جنگ کی آپ نے، پہلے بھی آپ نے اسلامی ریاست کی بات اس نے نہیں مانی. اب اسلامی ریاست تو کوئی ایک لفظ ہے نا، انسٹیٹیوشن، بالفعل کون ہوں گے؟ اسلامی ریاست کا وہ سارا ادارہ جس میں افراد ہوں گے، اور فرد کا دل بڑا سینسٹیو ہوتا ہے. آج میں اگر آپ کی بات نہیں مانوں گا، آپ کو یعنی انڈو کروں گا آپ کی بات کو، اور آپ کی بات کی نفی کروں گا، تو کیا کریں گے آپ کے دل میں ہوگا نا کہ یہ شخص جو ہے یہ بڑا ہے، اس نے فلاں موقع پر میں چل کے اس کے پاس گیا لیکن اس نے میری بات نہیں مانی اور اس نے میرے خلاف ہتھیار اٹھایا. اب دل ہی دل میں ایک رنجش پیدا ہو جائے گی. کبھی موقع ہوگا تو آپ اس کو نکال سکتے ہیں، لیکن اسلامی ریاست کے سربراہ کو یا اسلامی ریاست کا جو بھی ادارہ ہے اس کو یہ اجازت نہیں ہے. جب تک ایک فریق ہتھیار نہیں ڈالتا تو اس کے ساتھ جنگ ہوگی، لیکن جو ہی ہتھیار ڈال دے گا اب پھر وہ دونوں ایکولی ٹریٹ ہوں گے. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کراؤ. وَأَقْسِطُوا، اور ہر اعتبار سے عدل کرو. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، بے شک مومن تو آپس میں بھائی بھائی. یعنی اسلامی ریاست کا کردار جو ہے وہ اخلاقی طور پر باپ کا ہے اسلامی ریاست کے مختلف گروہوں کے مابین، اور اسلامی ریاست کے مختلف گروہ وہ آپس میں بھائیوں کی مانند ہیں. جیسے ایک خاندان کے اندر بھائی اور باپ کا تعلق ہوتا ہے، ریاست جو ہے وہ باپ کے درجے میں ہوگی اور باقی تمام سیکٹس آپس میں بھائی کے رشتے میں ہوں. فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرایا کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب ایک اسلامی ریاست میں جو مختلف گروہ ہیں، مختلف سیکٹس ہیں، ان کے درمیان یا مختلف افراد کے درمیان وہ چیزیں کہ جو ان کی بانڈ آف کوہین کو کمزور کرتی ہیں، ان کا سد باب کیا جا رہا ہے. انسانوں کو انسانوں سے لڑانے والی چیزیں، انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے متنفر کرنے والی چیزیں، اب 6 آئیں گی یہاں پر، 3 کے 2 گروپ آئیں گے. پہلی 3 وہ ہوں گی جو منہ پر کی جاتی ہیں، کہنے کو چھوٹی چھوٹی برائیاں ہیں، بڑی لائٹ، لیکن ان کے ایفیکٹس بہت ڈیپ، لہذا ان سے منع کیا جا رہا ہے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو نہ تمسخر کرے ایک قوم دوسری قوم کا، یعنی ایک گروہ دوسرے گروہ کا، یا قوم کچھ لوگوں کے معنی میں نہ تمسخر اڑائیں، نہ ٹھٹھا کریں کچھ لوگ دوسرے کچھ لوگوں کا. عسیٰ یکونوا خیرا منہم، کیا عجب کہ وہ ان سے بہتر ہوں. نہیں، جب انسان ٹھٹھا کرتا ہے ایک انسان دوسرے کا تو دل ہی دل میں کیا سمجھتا ہے کہ دوسرے کو گھٹیا سمجھتا ہے، تبھی اس کا تمسخر کرتا ہے نا، مذاق اڑاتا ہے. ایک ہوتا ہے لائٹ جوک جس کو آپ انجوائے کریں، اور ایک ہوتا ہے وہ جوک کہ جو دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، دوسرے کو ریڈیکیول کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. لوکنگ اپان ہم، لوکنگ ڈاؤن اپان ہم جو کیا جاتا ہے، وہ دوسرے کو جا کے دل کو جا کے لگتا ہے زخمی کرتا ہے. اب یہ تمسخر اس کو کہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم،
کچھ لوگ دوسرے لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں، تمسخر نہ کریں، عسیٰ یکونوا خیرا منہم، کیا عجب کہ وہ ان سے بہتر ہوں، یعنی جو مذاق اڑا رہے ہیں ان سے بہتر وہ ہوں کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ولا نساء من نساء، اسی طرح کچھ عورتیں کچھ دوسری عورتوں کا، یعنی عورتوں کا ایک گروپ دوسری عورتوں کے گروپ کو تمسخر کا نشانہ نہ بنائے۔ عسیٰ یکن خیرا منہن، کیا عجب کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ ولا تلمزوا انفسکم، اب اس میں ایک بین کیفیت یہ ہو سکتی ہے، میں نے کہا کہ ایک ایسا جوک کہ جس کو دوسرا فریق انجوائے کرتا ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ تمسخر وہ ہے کہ جو کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہوئے اپنے سے گھٹیا سمجھتے ہوئے انسان کرتا ہے۔ کبھی اس میں ایک بین کیفیت یہ ہو سکتی ہے کہ نارملی آپ ایک دوست سے ایک مذاق کرتے تھے، لیکن کبھی وہ مذاق کے موڈ میں نہیں ہوتا، آپ نے مذاق کیا، اس نے مائنڈ کر لیا، پھر اب یہ تمسخر بن گیا، اب یہ جوک نہیں رہا، تو پھر لازم ہے کہ فوراً آپ اس سے معافی مانگے، بھائی میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں لائٹ موڈ میں تھا، میں آپ کو یہ جوک کر بیٹھا، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، تاکہ اس کا کوئی ریزیڈیول ایفیکٹ وہاں پر باقی نہ رہے۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور ایک دوسرے پر عیب نہ لگایا کرو، عیب جوئی، تانا زنی، ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو، ایک دوسرے پر عیب نہ لگایا کرو۔ اب یہ بھی کیا ہے کہ غصے میں آ کر انسان کئی دفعہ جو ہے جب آتا ہے ٹاپ گیئر لگاتا ہے تو پھر جو منہ میں آئے وہ کہتا چلا جاتا ہے، یعنی خرابی ایک ہوتی ہے جس کو نظر آ رہی ہوتی ہے، غصہ آ گیا، لڑائی ہو گئی، تو جو پاسبل ہے وہ پورا کا پورا پیکج جو ہے جب تک الزامات کا اس کے منہ پر نہ مارا جائے تو پھر لڑائی کا تو مزہ ہی نہیں آتا۔ یعنی کوئی وہ گیا تھا ایک شخص انگلینڈ پنجاب سے، تو اس کی لڑائی ہوگی کسی گورے کے ساتھ۔ اب ہم کو تھا پنجابی کی گالی جو ہے، یعنی پاگل کسی کو کہنا، بے وقوف کہنا، یہ تو پیار کی باتیں ہیں نا، یہ کہاں گالی ہے؟ گالی تو ہوتی ہے ماں بہن کی۔ تو لڑائی ہوئی گورے کے ساتھ، تو اس نے انگریزی کی ساری گالیاں نکال دیں، اس کو ایڈیڈی بھی کہا، سلی بھی کہا، نان سینس بھی کہا، فلش بھی کہا، تسلی نہیں ہوئی، پھر کہتا ہے مور اوور، پھر ساری پنجابی کی گالیاں نکال کے اپنی تسلی اس نے پوری کر لی۔ تو وہ مور اوور جو ہے وہ کیا ہے کہ کسی بات پر جھگڑا ہوا، اب اس جھگڑے میں پورا پیکج جو ہے وہ الزامات کا اس پر لگا دیا، تم یہ بھی ہو، تو یہ بھی ہو، اور وہ بھی ہو، یعنی اس کو بڑے غلیظ قسم کے الزامات بھی انسان اس پر لگا دیتا ہے۔ ماں بہن کی گالی اس کو دیتا ہے، ماں بہن کی گالی جو ہے کوئی چھوٹا الزام تو نہیں ہے، اس کو بازاری پروفیشنل جو ہے وہ بد اخلاق بد کردار شخص ہے وہ بھی ہم کہہ دیتے ہیں۔ کسی کو حرامزادہ کہہ دیا تو غور کیجیے حرامزادے کا مطلب کیا ہے، اس کی ماں پر بھی الزام لگایا، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے الزام جوئی، عیب جوئی، تانا زنی۔ اس کے بعد فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے ناموں سے نہ پکارا کرو۔ اس میں بھی ایک ہے نک نیم جو والدین پیار کے ساتھ بچے کو جس نام سے بلاتے ہیں، بچہ بھی اس کو انجوائے کرتا ہے، لیکن ایک نام وہ ہوتا ہے برا نام کہ جو آپ کسی کو چھیڑنے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے اس کو پکارتے ہیں، اس کو مائنڈ کرتا ہے، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، برائی کا تو نام بھی ایمان کے ساتھ برا ہے، یعنی برائی سے اجتناب کرو، برائی سے بچو، اس لیے کہ ایمان لانے کے بعد تو برائی کا نام لینا بھی برا ہے۔ مومن کے شان ہی نہیں ہے کہ کسی برائی کا ارتکاب کرے، خواہ وہ چھوٹی برائی ہو خواہ وہ بڑی برائی۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس جو توبہ نہ کرے یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جو ظالم ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں۔ اب یہ سب کیا ہیں؟ یہ زیادتی کی چیزیں ہیں، تمسخر بھی زیادتی، عیب جوئی بھی زیادتی، اور اسی طرح برے ناموں سے پکارنا بھی زیادتی۔ اب یہ تین وہ تھے کہ جو منہ پر کہے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ زبان ہی کا غلط استعمال ہے، تمسخر بھی زبان سے ہوتا ہے، برے ناموں سے بھی زبان سے پکارا جاتا ہے، اور تانا زنی عیب جوئی بھی زبان سے کی جاتی ہے، لیکن یہ سامنے کی جاتی ہے۔ اب تین آئیں گے اگلی آیت کے اندر، اب یہاں نوٹ کیجئے گا دونوں آیتوں کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہے۔ پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہو رہی ہے، دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہو رہی ہے، پھر آیت نمبر 6 یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہو رہی ہے،
پھر آیت نمبر 11 یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوئی اور آیت نمبر 12 بھی یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اے ایمان والو، ظن سے، کسی کے بارے میں کوئی گمان قائم کر لینے سے بہت زیادہ اجتناب کیا کرو. اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت بچو کسی کے بارے میں گمان اور ظن قائم کرنے سے. اب ظن کیا ہوتا ہے؟ کسی شخص کے بارے میں وداؤٹ اینی پروف کوئی گمان قائم کر لینا، کوئی اسیسمنٹ اپنے ذہن میں قائم کر لینا اور باقاعدہ اس کا بیان کر دینا کہ نہیں وہ تو ایسے ہی ہے. ایک ہے پروف کے ساتھ کوئی بات، ایک ہے صرف آپ نے ذرا مظاہرہ کیا اپنی معاملہ فہمی کا، اپنی مردم شناسی کا، اور کسی کے بارے میں ایک گمان قائم کر کے آپ نے اس کا اعلان بھی فرما دیا، اس کا اشتہار بھی چھاپ دیا، ہر ایک سے اس کا ذکر بھی کر دیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ گمان ہے. ایک ہے کہ بات آپ کے دل میں ہے. ظاہر بات ہے کہ ہر انسان ایک حد تک تو مجبور ہے کہ جو بھی اس کے سامنے آیا اس کے سامنے ایک نہ ایک رائے تو ہم میں سے ہر شخص ایک دوسرے کے بارے میں قائم کرتا ہے. میں یہاں اب قرآن مجید کا ترجمہ کر رہا ہوں تو کوئی شخص سمجھ رہا ہوگا کہ یہ بس اپنا جو مظاہرہ ہی کر رہا ہے، کہ صرف کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں بڑا مخلص آدمی ہے. کوئی سمجھے گا کہ بس یہ حد سے بڑھ جاتا ہے، کوئی سمجھے گا کہ بڑا سیریس آدمی ہے، کوئی کہے گا بڑا نان سیریس آدمی ہے. اب یہ کیا ہے؟ ایک اسیسمنٹ تو لازماً ہوتی ہے، لیکن اس میں کوئی بری اسیسمنٹ قائم کر کے پھر اس کا اشتہار چھاپنا اور لوگوں کو اس کے بارے میں بتانا، یہ چیز وہ ہے کہ جس سے منع کیا جاتا ہے. کیوں؟ ان بعد الظن اسم، اس لیے کہ ظن میں سے بہت سے گناہ پر مبنی ہوتے ہیں. یعنی انسان کی ٹینڈنسی یہ ہے کہ بہت جلد انسان کسی چیز کی برائی کو تو قبول کرتا ہے، اس کے بارے میں اس کا ذہن بن جاتا ہے کہ وہ برا ہے، لیکن کسی کو اچھا ماننے پر انسان کی طبیعت جلدی سے آمادہ نہیں ہوتی. ولا تجسسوا، اور تجسس نہ کیا کرو، تو میں نہ رہا کرو. اب تجسس کیا ہے؟ یعنی ایک وہ تجسس ہے جس کو ہم پڑھ چکے ہیں کہ اہم خبر کے بارے میں تجسس کرنا، جیسے حضور کی حدیث کے بارے میں تجسس کیا، لوگوں کی چھان چپٹ کی. ایک ہے بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ خام خواہ لوگوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور تلاش میں رہتے ہیں کہ کسی کا ویک پوائنٹ جب ہاتھ میں آئے تو پھر میں اس کو ایکسپلائٹ کروں. یا یہ بھی پیش نظر نہیں ہوتا، صرف ویسے ہی ان کو دلچسپی ہوتی ہے کہ خام خواہ مکھیوں کی طرح وہ گندگی پر بیٹھتے رہتے ہیں اور لوگوں کی بارے میں تحقیق و تجسس میں لگے رہتے ہیں اور اپنا دل خوش کرتے رہتے ہیں اپنا. تو یہ بھی اجازت نہیں ہے اس کی. ہاں کوئی ضرورت ہو، جیسے وہ ضرورت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے بارے میں، اسی طرح ضرورت ہے کسی نے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہے تو جس شخص کو اپنا داماد بنانا چاہتا ہے، جس کے ہاتھ میں اپنی بیٹی دینا چاہتا ہے، تو اس کو حق حاصل ہے اس بات کا کہ اس کے بارے میں پوری تحقیق کرے، پورا تجسس کرے، اس کا حق ادا کرے. قطعاً جاننا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بامقصد. ایک ہے یہ ہے کیا کون سا منع ہے؟ بے مقصد تجسس. اور آخری بات فرمائی ولا یغتب بعضکم ببعضا، اور تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کیا کرے. اب غیبت کے بارے میں جب بات ہوتی ہے تو عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی پر کوئی غلط بات کسی کے بارے میں اس کے عدم موجودگی میں کی جائے تو وہ غیبت ہے. یہی غلط فہمی صحابہ کرام کے ایک جماعت کو بھی ہوئی. تو انہوں نے حضور سے پوچھا کہ حضور اگر ہم اپنے کسی بھائی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہیں کہ جو اس میں واقعتاً موجود ہو تو کیا پھر بھی غیبت ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں تبھی تو غیبت ہے، ورنہ تو الزام تراشی. یعنی کسی بھائی کا تذکرہ، اس کی کسی برائی کا ایسا تذکرہ کہ جس کو پسند نہ ہو، یہاں بھی وہ شرط برقرار رہے گی. اگر تو ضرورت کے تحت ہے، ایک شخص ہے کہ جو اسلامی ریاست کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی بات کر رہا ہے، آپ کے علم میں آئی ہے تو آپ کا فرض ہے کہ آپ جا کے اس کی انفارم کریں کہ یہ شخص جو ہے یہ کوئی ساز باز کر رہا ہے دشمن کے ساتھ، جاسوسی کر رہا ہے، اس کی خبر دینا تو آپ پر لازم. اسی طرح آپ کے علم میں آیا ہے آپ کا کوئی بھائی اپنی بچی کا رشتہ جو ہے کسی ایسے شخص کے ساتھ طے کرنے والا ہے کہ جس کا کردار اچھا نہیں ہے، آپ کے علم میں ہے کہ کردار اچھا نہیں، تو آپ کا اخلاقی فرض ہے آپ جا کر اس کو بتائیں کہ بھائی یہ میرے پاس اس کی انفارمیشن ہے، باقی جیسے آپ کی مرضی. تو غیبت کیا ہے؟ بلا وجہ صرف وقت گزاری کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے لوگوں کے بارے میں
کمنٹس پاس کرتے رہنا، لوگوں کے بارے میں برائیاں جو ہے ڈسکس کرتے رہنا، یہ غیبت ہے۔ تو ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اب یہ کیوں کہا مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ ایک تو یہ کہ یہ بڑی کراہت والی ایگزامپل ہے، یعنی اس کا یعنی انسان تصور کرتا ہے کہ یہ کیا ایگزامپل دی ہے کہ مردے کا گوشت کھانا کون پسند کرتا ہے مردے کا گوشت کھانا؟ تو اس سے وہ ڈرانا مقصود ہے کہ یہ جیسے مردے کا گوشت کھانا مکروہ ہے اور بہت ناپسندیدہ ہے اور بڑی انسان کو گھن آتی ہے اس سے، اسی طرح تمہیں گھن آنی چاہیے اپنے کسی بھائی کی غیبت کرنے سے۔ اور یہ مثال کیوں دی؟ کیا سملیرٹی ہے اس کے اندر؟ ایک زندہ آدمی ہے، اگر آپ اس کا گوشت کھانا چاہیں گے یعنی کاٹ کر، تو وہ فوراً جو ہے وہ آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا، یعنی آپ چاقو لے کے اس کی طرف بڑھیں گے تو فوراً وہ بھی جواب دے گا اور آپ کو اپنی طرف بڑھنے نہیں دے گا۔ لیکن ایک مردہ پڑا ہوا ہے، آپ چاہیں تو اس کی ہڈی توڑ دیں، چاہیں تو آپ اس کی گوشت جو ہے اس کی بوٹی جو ہے وہ اس کے بازو سے اتار لیں، چاہے اس کی ران سے اتار لیں، چاہے اس کی پنڈلی سے اتار لیں، خواہ اس کے پیٹ میں سے کوئی چیز آپ نکال لیں، تو وہ رزسٹ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح وہ شخص کہ جو آپ کی محفل میں موجود نہیں ہے، آپ اس پر حملے کر رہے ہیں، آپ اس کی بوٹیاں نوچ رہے ہیں، آپ اس کی ہڈیاں توڑ رہے ہیں، لیکن وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، جسٹ لائک اے ڈیڈ پرسن، ایک مردہ کہ جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ اچھا، اب یہ 6 چیزیں جو وہاں پر بیان فرمائی ہیں، ان کا اسلامی ریاست کے ساتھ تعلق میں بیان کر چکا کہ مختلف گروہوں کے درمیان کوہین کو برقرار رکھنا ضروری ہے، لیکن جہاں وہ بڑی بڑی چیزیں جن کا پہلے ذکر ہو گیا وہ ضروری ہیں، وہیں پر یہ چیز بھی ضروری ہے کہ بعض چھوٹی چھوٹی چیزوں کا سد باب کیا جائے۔ 2 انسانوں کے گروہ جب ایک دوسرے کو تمسخر کریں گے، ایک دوسرے کے نام دھریں گے، یا 2 افراد ایک دوسرے کے نام دھریں گے، تو کیا ہوگا؟ ان کے درمیان کوئی محبت پیدا ہوگی؟ مختلف علاقوں کی طرف بعض گھٹیا چیزیں جب منسوب کر دینا، اب جوتا تو آپ کا نیو یارک میں بھی چوری ہو جاتا ہے بعض اوقات، لیکن اب کسی ایک خاص علاقے کو جوتی چور کہنا، یہ کیا ہے؟ اصل میں ان علاقوں کے اس علاقے کے رہنے والوں پر ایک تان ہے کرنا، ان کا تمسخر اس پہلو سے کرنا، یا کوئی اور چیز ہے جس کو کسی خاص علاقے کی طرف منسوب کر کے اس کا تمسخر کرنا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اب ان 2 گروہوں کے درمیان ایک اندر ہی اندر ایک رنجش پیدا ہو جائے گی۔ اردو سپیکنگ پنجابیوں کے خلاف، پھر پنجاب والے جو ہیں وہ اردو سپیکنگ کے خلاف، سندھی پنجابیوں کے خلاف، پٹھان سندھیوں کے خلاف، یعنی مختلف چیزیں جو ہیں وہ تمسخر کی کچھ چیزیں جو ہیں بنا لی جائیں، اور یہ عام ہے نہیں ہے۔ پنجاب میں پٹھانوں کے خلاف لطیفے عام چلتے ہیں، اب یہ کیا ہے؟ تمسخر ہے۔ ایسے ہی پٹھانوں کے ہاں پنجابیوں کے خلاف لطیفے چلتے ہوں گے، یہ کیا ہے؟ تمسخر ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ جب کوئی پٹھان دیکھے گا کہ پنجابی اس کے بارے میں یہ تاثر رکھتا ہے، تو کیا وہ پنجابی سے کبھی محبت کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ اور جب پنجابی کو معلوم ہوگا کہ پٹھان اس کے بارے میں یہ تاثر رکھتا ہے، تو کیا اس سے محبت کرے گا؟ ہرگز۔ اب کہنے کو بڑی لائٹ سی بات، یار لائٹ، یہ تو بالکل مولوی ہوگا تم لوگ خشکی ہو جاتے ہو۔ خشکی نہیں، بات نہیں ہے۔ بات اصل میں کیا ہے کہ اس سے انسانوں کے دل پھٹتے ہیں۔ وہی بات جو میں نے آغاز میں عرض کی کہ شریعت کا اصل فنکشن کیا ہے، کہ جہاں انسان کی اپنی سوچ، اس کی اپنی جو بھی انٹلیکٹ ہے وہ انتہا کو پہنچتی ہے، وہاں سے نبی کی تعلیم کا آغاز ہوتا ہے۔ ہمارا اپنا حساب کتاب یہ کہتا ہے کہ یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ لیکن غور کریں گے تو فرق پڑے گا۔ لیکن یہ ہمیں چیزیں بتائیں کس نے؟ نبی کی تعلیم نے، وہی خداوندی نے۔ تو وہی جو ہے ہماری سوچ سے اوپر کی خبر ہمیں دیتی ہے۔ ہماری سوچ تو بس یہاں تک ہے کہ نہیں، یہ تو لائٹ باتیں ہیں، ان میں اتنا سیریس ہونے کی کیا ضرورت ہے، زیادہ بہت خشک بھی نہیں انسان کو ہو جانا چاہیے۔ نہیں، یہ بات خوشی کی نہیں ہے، یہ بات انسانوں پر ظلم ہے، اس سے انسانوں کے دل پھٹتے ہیں۔ اور عربی کا محاورہ ہے کہ نیزے کے زخم، جس کا ترجمہ ہے کہ نیزے کا زخم بھر جاتا ہے، جروح السنان لحت تیان، کہ نیزے کے زخم کی ہیلنگ ہو جاتی ہے، لیکن جو زبان کے زخم ہے ان کے لیے کوئی مرہم نہیں۔ آپ نے کسی کو گالی دے دی،
آپ نے کسی کو تانا دے دیا، یا آپ کے کسی بھائی کے علم لے آیا کہ آپ بلا وجہ اس کی ٹو میں لگے ہوئے تھے، آپ اس کی جا کے فائلیں جا کے پڑھ رہے تھے بلا ضرورت. یعنی جب بھی رشتہ کرنا ہوتا ہے تو تحقیق ہوتی ہے، کبھی اس کو کوئی مائنڈ نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ پرپسفل ہوتی ہے. لیکن بلا وجہ آپ کسی کی جا کے فائلیں پڑھ رہے ہوں، کسی کے بارے میں ٹو لا کے لگا رہے ہوں، جب بھی آپ کو اس بھائی کو علم ہوگا کہ آپ اس کی ٹو میں لگے ہوئے ہیں تو وہ آپ سے کبھی محبت نہیں کرے، تو دل پھٹ جائیں گے، دلوں میں کدورتیں پیدا ہوں گی، اور یہی اسلامی ریاست کو کمزور کرنے کا باعث ہے. تو ان 6 چیزوں سے منع فرما دیا گیا. اب انسانوں کے درمیان گروہ بندی ہوتی کس بنیاد پر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کسی کو پنجاب میں پیدا کیا، کسی کو سندھ میں پیدا کیا، کسی کو امریکہ میں پیدا کیا، کسی کو یورپ میں پیدا کیا، کسی کو انڈونیشیا میں پیدا کیا، کسی کو کالا بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کا قد چھوٹا رکھا، کسی کا قد لمبا کر دیا. تو تقسیم تو اللہ نے خود کی. اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تقسیم کیوں کی تھی؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. انا خلقناکم، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے. وجعلناکم، اور ہم نے تمہیں بنا دیا، شعوبا وقبائل، نسلیں اور قبیلے، یعنی تمہیں ہم نے نسلوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا. یہ کیا ہے؟ پولرائزیشن ہو گئی نا. یہ پولرائزیشن اللہ نے خود کی ہے، لیکن اس میں 2 بیسز جو ہے وہ اتحادی کہی جا رہی ہے کہ انا خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، تم سب کا خالق بھی ایک، اور دوسری بات تم سب کا ماں اور باپ بھی تم سب کے ایک. تو یہ جو انسانوں کے درمیان تقسیم ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے نا، ماں باپ کی، کہ میرے ماں باپ تو فلاں تھے اور تمہارے ماں باپ جو ہیں فلاں ہیں. میں یورپین باپ کا بیٹا ہوں، تم ایشین باپ کے بیٹے ہو. یہی ہے نا فرق. تو ایک لیول پر تو باپ فرق ہے، لیکن ذرا پیچھے جاؤ گے تو باپ ایک ہے، ماں بھی ایک ہے، خالق بھی ایک ہے. انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جا سکو. یہ جو اللہ نے تقسیم کیا ہے، جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میری شکل و شبہات سے، میرے فیچر سے پہچانا تو میں جاؤں گا کہ میں انڈو پاک سب کانٹیننٹ کا آدمی، پہچان ہوگی نا. تو اللہ تعالیٰ نے نسلیں اور قبیلے اور خاندان بنائے، لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جا سکو، تمہارا تعارف ہو سکے، فار دی پرپز آف ریکگنیشن. لیکن یہ جو فرق ہے نسلوں اور قبیلوں کے درمیان اور رنگ اور فیچرز کے درمیان، یہ بنائے فضیلت نہیں ہے، یہ سپریمیسی کی بیسس نہیں ہے، وجہ نہیں ہے. اس کی بنیاد پر نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی گھٹیا ہے، نہ کوئی اعلیٰ ہے، نہ کوئی ادنا ہے، نہ کوئی بڑھیا ہے، نہ کوئی گھٹیا ہے، بلکہ اس بنیاد پر سب برابر ہیں. انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بے شک اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا تم میں سے وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے. تقویٰ کی ڈیفینیشن ہم پڑھ چکے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا اور سیدھے سیدھے لفظوں میں اللہ سے ڈرنے والا. جتنا زیادہ کوئی شخص گاڈ فیئرنگ ہوگا، اللہ کی نظر میں اتنی ہی اس کی زیادہ عزت ہو، خواہ وہ گورا ہو خواہ وہ کالا ہو. ایسا نہیں ہے کہ گورا اللہ کی نظر میں گورا ہونے کی وجہ سے زیادہ عزت پا جائے گا اور کالا اللہ کی نظر میں کالا ہونے کی وجہ سے کم عزت پائے گا. نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے. اور تقویٰ کہاں ہے؟ التقویٰ ہاں ہونا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تقویٰ تو یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، قلب میں، دل میں، سینے کے اندر. تقوی کا تعلق نہ داڑھی کی لمبائی سے اور نہ ہی تقوی کا تعلق جو ہے وہ خاص قسم کے چال ڈھال سے، خاص قسم کی ٹوپی سے، خاص قسم کی پگڑی سے، خاص قسم کی داڑھی سے، خاص قسم کے لباس سے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی ایک علامت ہے یقیناً، اس کو میں نے نفی نہیں کر رہا. آپ کہیں گے کہ ابھی داڑھی کی تعریف کر رہا تھا اور ابھی داڑھی کی نفی کر دی، یعنی وہ ایک آسپیکٹ ہے.
لیکن تقویٰ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. تقویٰ دل میں ہوتا ہے. کوئی شخص اللہ سے کتنا ڈرتا ہے کوئی دوسرا شخص نہیں جانتا. میں جو سب کچھ کر رہا ہوں خدا خوفی کی بنیاد پر کر رہا ہوں یا آپ سے داد وصول کرنے کے لیے کر رہا ہوں, آپ پر اپنی دھونس جمانے کے لیے کر رہا ہوں, یا آپ سے میں کوئی دنیاوی فائدہ لینا چاہتا ہوں, none of you knows. لیکن میرا رب جانتا ہے کہ میں یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہوں. اس لیے کہ یہ دل کا راز ہے اور دلوں کے رازوں کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. ان اللہ علیم خبیر, بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا اور ہر چیز سے خبردار ہے. اب یہ تھی پولرائزیشن جو اللہ نے خود پیدا کی, رنگ اور نسل کا فرق اللہ نے بنایا. اب ہے پولرائزیشن بائی چوائس آف دا ہیومن بینگز. اس میں کیا ہے, انسانوں کے درمیان فرق ہے, وہ جو ہم سورہ تغابن میں جا کے پڑھیں گے کہ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن. اللہ ہی نے تو تم سب کو پیدا کیا, بس تم میں سے مومن بھی ہیں اور کافر بھی ہیں. منکم کافر ومنکم مومن, تم میں سے کافر بھی ہیں اور مومن بھی ہیں. واللہ بما تعملون بصیر, جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے. اب یہ جو مومن اور کافر کا فرق ہے یہ ایک پولرائزیشن ہے. پھر یہ تو وہ چیز ہے جو نظر آتی ہے, یہ کافر ہے اس لیے کہ حضور کی ہدایت کو تسلیم نہیں کرتا, یہ مومن ہے اس لیے کہ تسلیم کرتا ہے, مسلمان ہو گیا. اب مسلمان میں پھر ایک تقسیم ہے. مسلمانوں میں ایک عام مسلمان بھی ہے, سیدھا سادہ, جو ابھی یقین کی دولت سے مالا مال تو نہیں ہوا لیکن اپنے دل میں منکر بھی نہیں ہے مسلمان. ایک وہ کہ جو یقین رکھتا ہے مومن, اور ایک وہ کہ جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اس کے دل میں کفر ہے, انکار ہے, منافق. اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اب ان دو آیات کے اندر آئیں گی. ارشاد ہوا قالت الاعراب آمنا, یہ بدو کہتے ہیں آمنا, ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا, کہو کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے. ولیکن قولوا اسلمنا, بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم, اور اسلام تو ابھی تمہارے دلوں میں, ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. اب اس کو 3 لیول پر سمجھیے گا اس آیت کو. سب سے پہلے کیا ہے قول, قالت الاعراب آمنا, یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. ایک ہے دعوی ایمان, ایمان کا دعویٰ. کچھ بدوؤں کے بارے میں کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. فرمایا کہ تمہارا دعویٰ ایمان تو پازیٹیو ہے لیکن تم ایمان نہیں لائے. لم تؤمنوا, تم ایمان نہیں لائے. ایمان نیگیٹو, ولیکن قولوا اسلمنا, قولوا اسلمنا, کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں. یعنی اسلام یہ پازیٹیو. معلوم ہوا کچھ لوگوں کے دعوی اسلام, دعوی ایمان کو رد کر دیا گیا. یہ تو تھا نا دعویٰ, اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا کہ اسلام کی حد تک تمہارا قول درست لیکن ایمان کی حد تک درست نہیں ہے.
اور اس کو مزید ایمفیسائز کیا کہ ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. اس کو اگر ہم تقسیم کریں کہ پہلے فرمایا کہ یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، کہو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ایمان تو بھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی، لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ ضائع نہیں کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے.